آؤ میں تمہیں مسجد نبوی میں لے چلوں. حدیث پاک سنا رہا ہوں. منبر رسول ہے, صحابہ موجود ہیں, حضور منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ امام حسن اور حسین چلتے ہوئے آ رہے ہیں, سرخ قمیض پہنی ہوئی ہے, اٹھتے گرتے بیٹھتے جس طرح بچے کرتے ہیں, تشریف لا رہے ہیں. تو میرے آقا نے جب دیکھا نا کہ امام حسن اور حسین آ رہے ہیں تو میرے حضور نے منبر کو چھوڑا, سپیکر کو چھوڑا, واعظ و نصیحت کو چھوڑا اور نیچے اترے. صحابہ کو بھی فرما سکتے تھے میرے بچوں کو پکڑو, میرے بچوں کو پکڑو, لیکن عظمت اہل بیت, ان شہزادوں کی قدر اگر پوچھنا چاہتے ہو تو بزبان مصطفیٰ سے پوچھو نا. آپ نے صحابہ کو حکم نہیں فرمایا, آپ بنفس نفیس نیچے اترے, واعظ و نصیحت کو ختم فرمایا اور صحابہ کا مجمع ایک طرف ہونے لگا, درمیان میں راستہ بن گیا. میرے حضور نے دروازہ مسجد نبوی سے امام حسین کو اس طرف, امام حسن کو دائیں طرف, امام حسین کو بائیں طرف اٹھایا, منبر کی ایک طرف حسن کو, منبر کی دوسری جانب حسین کو بٹھا کے مسکراتے ہوئے فرمایا, میرے صحابہ یہ میرے بچے مجھے بڑے پیارے ہیں, کبھی ان کو تکلیف نہ دینا. پھر آپ نے فرمایا سن لو, جو بندہ یہ چاہتا ہے مجھ سے محبت کرے وہ میرے ان بچوں سے محبت کرے, اس سے میں بھی راضی ہو جاؤں گا, میرا اللہ بھی راضی ہو جائے. حسن اور حسین کا مقام یہ ہے کہ میرے حضور نے منبر چھوڑ دیا. عصر مغرب کی نماز, فرض نماز, حضور نماز پڑھا رہے ہیں, حضور نماز پڑھا رہے ہیں, فرض نماز ہے. سجدہ لمبا ہو گیا, حضرت عبداللہ بن مسعود پیچھے بیٹھے ہیں, پیچھے سجدہ کر رہے ہیں. جب سجدہ لمبا ہوا نا تو خیال آیا بھی اللہ خیر کرے, سجدہ ختم نہیں ہو رہا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اٹھایا, میں دیکھوں تو صحیح حضور نے سجدہ لمبا کر دیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے سر اٹھایا نا تو میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کی پشت پر جناب امام حسن اور حسین گپ شپ کر رہے ہیں. سبحان, امام حسن اور حسین گپ شپ کر رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ ان بچوں کو پیچھے کروں, سجدہ ختم ہو. جب تک یہ حضور کی پشت پر رہے سجدہ ختم نہیں ہو سکتا. میں قربان جاؤں ان شہزادوں کی عظمت پر. میرے حضور اس طرح سجدہ ریز تھے, میرے حضور نے اپنے بازوؤں کے نیچے سے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود ہاتھ بڑھا کر میرے بچوں کو, میرے شہزادوں کو, میرے نواسوں کو, میرے لفتے جگروں کو, میرے فرزند ارجمندوں کو نیچے اتارنا چاہتے ہیں. میرے محبوب نے اپنا ہاتھ اس طرح فرمایا, نہ چھوڑ دو جب تک یہ حسن اور حسین رسول اللہ کے کندھوں پر, رسول اللہ کی پشت پر تشریف فرما ہے. میں محمد سجدہ لمبا کر دوں گا تاکہ سجدہ ختم ہونے سے میرے بچے کہیں زمین پہ گر نہ پڑے. اللہ, وہ حسن اور حسین جن کے لیے حضور نے منبر چھوڑا, وہ حسن اور حسین جن کے لیے میرے حضور نے سجدے کو لمبا کر دیا. حضرت اسامہ بن زید کیا فرماتے ہیں, مجھے کوئی کام تھا, سردی کا موسم تھا, میں محبوب کے در پہ آیا, چوکھٹ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, دستک دی, میرے آقا اندر سے تشریف لائے, چادر لپٹی ہوئی ہے, میرے حضور تشریف فرمائے. میرے آقا نے فرمایا اسامہ
کیسے آنا ہوا؟ میں نے سوال کیا، میرے محبوب نے جواب دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ چادر کے اندر کوئی گردش ہو رہی ہے، تو میں نے مسکراتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، سونیا میرا سوال اور آپ کا جواب ختم ہے، لیکن چادر کے اندر کیا ہے؟ میرے محبوب نے مسکراتے ہوئے چادر کو پیچھے فرمایا، کیا دیکھا؟ ایک طرف حسن، دوسری طرف حسین۔ پھر میرے آقا نے حضرت حسن اور حسین کے بالوں کو پکڑ کر خوشبو لی اور فرمایا، اسامہ اس بات پہ گواہ رہنا، الحسن والحسین ریحانۃ فی الجنہ، یہ میری بیٹی فاطمہ کے دونوں بچے جنت کے پھول ہیں، ان سے مجھے خوشبو آتی ہے، ان سے مجھے خوشبو آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، توجہ ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا دور ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت تھی کہ حضرت امام حسین کا اتنا ادب کرتے تھے کہ خود سلام میں پہل کرتے تھے، حکیم صاحب خود سلام میں پہل کرتے تھے۔ امام حسین کا احترام یہ تھا، ادب یہ تھا، مقام یہ تھا، وقت کے امیر المومنین بادشاہ ہیں۔ ایک دن نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہ آج میں نے سلام میں پہل کرنی ہے۔ کیا طریقہ اپنایا؟ مسجد کے ستون کے پیچھے امام حسین چھپ گئے، کہو سبحان، بلند آواز، امام حسین ستون کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، تو ستون کے جب قریب پہنچے تو بلند آواز سے کہا، السلام علیکم یا حسین۔ نظر نہیں آئے امیر المومنین عمر فاروق کو، حسین نظر نہیں آئے، کہا السلام علیکم یا حسین۔ تو حضرت حسین باہر آئے مسکراتے ہوئے، چاچا جان مجھے یہ تو بتائیے، آج تو میں سلام میں پہل کرنا چاہتا تھا اور میں چھپ کے کھڑا تھا، میں تو نظر نہیں آ رہا تھا، آپ نے کیسے مجھے دیکھ لیا؟ آئے ہائے، اگر آپ بلند آواز سے سبحان اللہ کہو گے نا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، بیٹا حسین، تیری صرف شکل و صورت ہی مصطفیٰ سے نہیں ملتی، تیری خوشبو بھی رسول اللہ سے ملتی ہے، اور تو جہاں بھی چھپ جا تیرے اندر خوشبو مصطفیٰ کی خوشبو نظر آتی ہے۔ ہائے ہائے، میرے محبوب اماں فاطمہ کے گھر میں آئے نا، بیٹی فاطمہ کے گھر میں آئے، شام کا ٹائم ہے، سارے سو رہے ہیں، میرے محبوب کمرے میں آ کے بیٹھ گئے، کمرے میں بیٹھے ہوئے حضرت علی بھی سوئے، فاطمہ بھی، حسن بھی، حسین بھی۔ تو امام حسن روتے ہوئے بیٹھے، بابا مجھے پانی چاہیے، اور جیسے بچہ روتا نہیں ہے، بابا مجھے پانی چاہیے۔ تو سامنے دیکھا تو حضور تشریف فرمائے، میرے آقا نے فرمایا، بیٹا حسن اماں کو نہ اٹھانا، میں حاضر، آئے میں حاضر۔ میرے حضور نے پیالہ پکڑا، پانی اندر موجود ہے، حدیث پاک کی روایت ہے، میرے آقا نے پیالے میں پانی نہ ڈالا، کمرے سے باہر تشریف لائے، حضرت علی کا صحن ہے اور صحن میں ایک بکری باندھی ہے، ایک بکری باندھی ہوئی ہے رسی سے، اور جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، کمزور ضعیف، اور جس کے تھن چھوٹے چھوٹے، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں، اور میرے آقا کے ہاتھ میں پیالہ ہے، حدیث پاک سنا رہا ہوں، تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں سنا رہا ہوں۔ میرے آقا نے اس بکری کی پشت پہ
دستے مبارک پھیرا اور فرمایا بکری میرے بچے حسن اور حسین کے لیے دودھ دے دے. میرے آقا اس بکری کے نیچے تشریف فرما ہوئے. رب کعبہ کی قسم کتابوں کے اندر آتا ہے بکری کے تھن جو اتنے تھے لمبے ہو گئے, پیالہ دودھ سے بھر گیا. میرے آقا کمرے میں گئے, وہ دودھ حسن کو پلایا, وہ دودھ حسین کو پلایا. حضرت فاطمہ اٹھی مسکراتی ہوئی, ابا جان یہ دودھ کدھر سے؟ آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ دودھ اللہ نے تیرے باپ کو معجزہ ظاہر کر کے تیرے بچوں کے لیے بھیجا ہے, تو بھی پی. پھر میرے آقا نے فرمایا فاطمہ گھبرانا نہیں, کل قیامت کے دن جنت میں حسن حسین فاطمہ اور یہ جو سویا ہوا جوان علی ہے ہم ایک ہی چھت کے نیچے اکٹھے ہوں گے. یہ حضرت حسن اور حسین کا مقام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا, حافظ الحدیث ہے, محدث کبیر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے لیے جا رہے ہیں, 70 سال عمر ہے, 5000 احادیث کے حافظ ہیں, حضور کے صحابی ہیں. تو امام حسین فرماتے ہیں چاچا جان کہاں جا رہے ہو؟ جنازے پہ. میں نے بھی جانا ہے. آپ کی عمر 17 سال ہے. بیٹا حسین آؤ. جنازے پہ گئے, واپس آ رہی ہیں, ایک جگہ رکے, توجہ, ایک جگہ رکے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جوتوں مبارک, پاؤں نہیں, جوتوں پہ گرد و غبار تھی, جوتوں. میں تمہیں حسین کا مقام بتلانا چاہتا ہوں. میرے محبوب نے فرمایا جو حسین سے محبت رکھتا ہے نا اس کی محبت میرے ساتھ ہے. حسین سے بغض نہ رکھنا ورنہ میرے ساتھ بغض پیدا ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ حافظ الحدیث, 500 احادیث کے حافظ, حضور کے صحابی, جنت کے وارث, کندھے پہ چادر ہے, یہ چادر اتاری, 70 سال عمر ہے. حضرت امام حسین کے جوتوں کو صاف کرنا شروع کیا. اللہ, جوتوں کو صاف کرنا شروع کیا. امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہاتھ پکڑ لیا, چاچا جان آپ میرے نانا مصطفیٰ کے صحابی ہو, میرے باپ علی المرتضیٰ کے دوست ہو, 5000 احادیث کے حافظ ہو, یہ کام آپ نے نہیں کرنا, یہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم حضرت ابو ہریرہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی. فرمایا حسین میرے ہاتھوں کو چھوڑ دے, آج بھی میرے کانوں میں تیرے نانا جناب رسول اللہ کا وہ فرمان گونج رہا ہے. اللہ میں اس سے راضی جو حسین سے راضی, جس نے حسین سے محبت کی, مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا. حسین آج تیری خدمت کرنا یہ تیرے ساتھ محبت بھی ہے, تیرے نانا کے ساتھ محبت بھی ہے, یہ اللہ کے ساتھ محبت بھی ہے, یہ جنت میں داخل ہونے کا میرا ذریعہ بھی ہے. میرے ہاتھوں کو چھوڑ دے, میں تیرے پاؤں کو صاف کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں. اتنا مقام, اتنی عظمت. میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو جا, میرے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا, کسی کو اندر نہ آنے دے. دروازہ بند ہو گیا, فرشتے کی آمد کا انتظار ہے. میرے محبوب کمرے میں بیٹھے ہوئے, اتنے میں امام حسین دروازے پہ آئے, اجازت نہ ملی تو رونے لگے. میرے آقا کے کانوں میں آواز پڑی, ام سلمہ تجھے میں نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کو آنے نہ دینا, کسی کے اندر میرا بیٹا حسین نہیں ہے, اس کے لیے دروازے کھول دے.
دروازہ کھولا، امام حسین اندر آئے، اور اندر آنے کے بعد حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری کہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی طار بلند آواز سے رو رہے تھے۔ تو میں نے دروازہ کھولا، میں دوڑ کے اندر گئی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ رو کے رہے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میری آنکھوں نے دیکھا کہ حضور امام حسین کو اس طرح دونوں ہاتھوں کے ساتھ پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر زور زور سے روتے بھی ہیں۔ امام حسین کے ہونٹ زبان اپنی زبان پہ رکھتے ہیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے رو رہی ہیں۔ میں نے عرض کی سونیا کیا معاملہ ہو گیا؟ وہاں میرے آقا نے روتے ہوئے فرمایا ام سلمہ میں تجھے کیا بتاؤں، وہ بچے جن کا رونا مجھ محمد سے برداشت نہیں ہوتا، وہ بچے جن کے لیے میں محمد منبر چھوڑ دیتا ہوں، وہ بچے جن کے لیے میں محمد نماز میں سجدے کو لمبا کر دیتا ہوں، میں محمد جن کے لیے نماز کو لمبا کر دیتا ہوں، میں محمد جن کے رونے کو برداشت نہیں کرتا، یہ اگر روئیں میں نماز میں تاخیر کر دیتا ہوں، یہ بچے اگر روئیں میں خطبہ لیٹ کر دیتا ہوں، یہ بچے اگر روئیں ان کی زبان میں میں زبان ڈال کے ان کی خدمت کرتا ہوں۔ اے ام سلمہ، فرشتہ میرے پاس آیا اور آ کر مجھے پیغام دیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ جن بچوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں، آپ کی امت کے یزیدیت، آپ کی امت کے پلید لوگ، آپ کی امت کے ظالم لوگ، آپ کی امت کے چیتے، آپ کے اس بچے حسین کو کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت میں بھوک اور پیاس کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، تلاوت قرآن کی حالت میں شہید کریں گے۔ ام سلمہ مجھے فرشتے نے وہ کربلا کی مٹی بھی دکھائی۔ میرے آقا نے موت کے وقت فرمایا تھا نا، ساروں نے مجھے مل لیا، بیویوں نے مل لیا، رشتہ داروں نے مل لیا، اب میری موت کا وقت ہے، میرے پاس میری بیٹی فاطمہ کو بلاؤ، امام حسن اور حسین کو بلاؤ۔ کتابوں کے اندر آتا ہے حضور لیٹے ہوئے ہیں، سکرات موت کا وقت ہے، میرے آقا نے امام حسن کو پکڑا دائیں جانب، امام حسین کو پکڑا بائیں جانب، اور ان کے چہروں کو اپنے چہرے پہ لٹایا، اور آپ روتے ہوئے فرما رہی ہیں اے میری امت کے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ میرے ان بچوں کو تم زہر دے کر اور میرے ان بچوں کو تم کربلا کی ریت میں اس طرح شہید کرو گے، اس طرح شہید کرو گے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، آپ کا مقام، میں سلام پیش کرتا ہوں حسین تیری عظمت پر، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا۔ واہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا۔ واہ حسین، جو جوان بیٹے کی موت پہ نہ رویا۔ واہ حسین، جس نے اپنے خون سے سارے عالم کو دھویا۔ واہ حسین، جس نے اپنا سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا۔ واہ حسین، حسین میں تجھے سلام پیش کرتا ہوں، حسین میں تجھے سلام پیش کرتا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ حسین میں تجھے سلام پیش کرتا ہوں، ان الفاظ کے ساتھ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سر سجدے میں رکھ کر میرے حسین نے یوں سنایا امت کو، یوں سنایا کلام اللہ۔ رب کعبہ کی قسم فرشتے بھی حیرا ہوئے۔ واہ حسین، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مثمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن حسین
जन्नती जवानों के सरदार हैं। मेरी बेटी फातिमा सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, जन्नती औरतों की सरदार है। मेरे हजूर ने फरमाया, अली का हाथ इस तरह पकड़कर जोर से सीने के साथ लगाकर फरमाया, या अलीयुन अम तरज़ा, क्या तू इस बात पे राजी है अली तेरा घर मोहम्मद के घर के सामने हो। अली रोने लगे, या रसूल अल्लाह मैं राजी हूँ, या रसूल अल्लाह मैं राजी हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ये मेरे बच्चों की शान है, ये मेरे बच्चों की शान है। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन,